اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ کچھ دن افسر بھائی کی طبیعت ذرا تھوڑی ناساز تھی اور پروگرام نہ کر سکے ہم لوگ۔ آج الحمدللہ ان کا فون آ گیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک ہے تو بیٹھیں کوئی پروگرام کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا جی آ جائیے ساتھ، بسم اللہ۔ جی افسر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، کیسے چل رہی ہے بہت طبیعت؟ بہتر، بہت بہتر ہے اللہ کا۔ ویکنیس تو ہوگی تھوڑی سی؟ اب ہے مگر ایسی نہیں ہے کہ اب 4-5 دن تکلیف رہی، اس کی وجہ سے نکلنا ذرا کم ہوا، تو میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا تھا کہ 1-2 دن اوائڈ کرتے ہیں، پھر بیٹھیں گے، کیونکہ مستقل بات چیت کرنا، دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا سب کرنا پڑتا ہے۔ اچھا افسر بھائی، یہ جو ایک ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزرا، اب کس کس پہ بات کریں، لیکن میرے خیال میں اسپیسیفک آج ہم بات کرتے ہیں وہ جو پلانٹڈ کامران خان نے بقول مبشر لقمان کے کہ پلانٹڈ ایک انٹرویو کیا اور اس میں آرمی چیف کی تعیناتی کی جو وہ لے کے وہ چلے، تو میرے خیال میں اس میں بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے 2010 میں کہا وزیر اعظم بنا تو توسیع نہیں دوں گا، پھر 2019 میں پھر انہوں نے کہا کہ جی ملک حالت میں جنگ ہے، حالت جنگ میں ہے اور آرمی چیف کی ضرورت ہے، ضروری ہے اور توسیع ضروری ہے، اور وہ توسیع بھی کیسے ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن صحیح نہیں تھا، 4 نوٹیفیکیشن تبدیل ہوئی، کورٹ پھر میں گیا، عدالت آئی۔ عدالت آئی، عدالت نے پھر پارلیمنٹ میں بھیجا، مطلب جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ پھر 2019 میں آ جاتے ہیں، 2019 میں آگے کہتے ہیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ پھر 2020 میں 2 بیان انہوں نے اوپر تلے دیے، ایک وہ دیا کہ جی محب وطن والا، وہ تشریح تو آپ کر دیں گے، تو میں تو الفاظ ہی جو ہے نا زبان پہ نہیں چڑھتے۔ پھر ابھی یہ پلانٹڈ جس پہ ہم بات کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں اعظم صاحب، اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ شخص ناقابل اعتبار ہے اس وجہ سے کہ آپ کی میموری میں شاید یہ بات نہیں آئی، یا میں کہوں گا تو یاد آ جائے گی کہ جب اس نے آرمی چیف کی توسیع کی تھی تو اس کا جو نوٹیفیکیشن جو اس نے اپنے سائن سے جاری کیا تھا وہ اپنے اس نے ٹویٹر پہ شیئر کیا تھا، جی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو میں ہی آرمی جی چیف۔ جی 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 بڑا شور شرابہ ہوا تھا اس پہ۔ اسی وقت جن لوگوں نے ان کو پالا تھا ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کس مینٹلٹی کا آدمی۔ اب تو شرم آتی ہے سیاستدان کہتے ہیں، پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ آپس کی لڑائیوں میں بہت الجھے رہتے ہیں، پارٹیوں کی ایک دوسرے سے بہت مخالفت ہوتی ہے، مگر ہم نے کئی دفعہ دیکھا، زلزلے میں دیکھا، 65 کی جنگ میں دیکھا، 65 کی جنگ میں یاد ہوگا کہ بنگال میں اگرتلہ سازش کے چلا کے سب معاملہ کیا تھا، اس کے باوجود بھی بنگالی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے نا، کیونکہ سیاستدان تھے۔ اگرتلہ کیس چل چکا تھا، اگرتلہ کیس چل چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا، اس کے باوجود بنگالی کندھے سے کندھا ملا کے پاکستانی کے موجودہ پاکستان کے ساتھ رہے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ تھا، اس وقت متحدہ پاکستان تھا۔ اس شخص نے تو نہ سیلاب دیکھا، نہ کوئی ایسے حالات دیکھے، کچھ نہیں، یہ تو پولیٹیکلی اپروچ۔ اچھا مزے کی چیز یہ کہ انہوں نے اپنے گرد جتنے افراد جمع کیے ہیں وہ بھی تمام اسی سوچ کے لوگ ہیں، اسی سوچ کے لوگ ہیں، کسی کا نام لے لیں۔ میرا خیال میں اسی سوچ کے بھی نہیں، اس سے بھی جو ہے نا نہیں گری ہوئی اور پتہ نہیں چھانٹ کے لوگ لے کے بالکل۔ اب یہ کہنا کہ اگر یہ گورنمنٹ آرمی چیف کی تعیناتی کرے گی، اچھا آرمی چیف کی تعیناتی گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو ایک پروسیجر ہے جس کے تحت کام ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ 5 نام بھیجے جاتے ہیں، 5 نام میں سے جس کو وزیر اعظم چاہتا ہے وہ 5 نام کتنا پیریڈ گزار کے کتنی اسکوٹنی ہو کے اوپر پہنچے۔ جی 3 اسٹار جنرل بننا کوئی مذاق ہے؟ جی کوئی ایسی لڑکا اٹھ کے 3 اسٹار جنرل بن جاتا ہے؟ پھر شرائط ہیں، پھر کور کمانڈر پھر اس میں انہوں نے اپنا سارا پروسیجر کہیں کمانڈ کی ہے، کہیں اسٹاف کالج چلایا ہے، کہیں وہ رہے انتظامیہ میں رہے، کہیں چیف کے ساتھ ایسی جگہوں پہ رہے کہ سارے غیر ملکی جو ڈیلیگیشن آتے ہیں، جو سفارتی وقت آتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ تمام پروسیجر سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ 5 آدمیوں میں یہ کہنا یہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا لگا دیں گے جو ان کو فائدہ پہنچا دے،
تو اس کے معنی کہ ان 5 میں شک کرنا ہے، جی ان 5 کے اندر آپ شک کر رہے ہیں، اور شک بھی کیا کر رہے ہیں کہ آرمی چیف محب وطن ہونا چاہیے. تو بھائی آرمی چیف تو محب وطن ہوگا، بلکہ آرمی کا سپاہی بھی محب وطن ہے. آرمی کا تو اس وقت جو وہ ان کی گھٹی کے اندر میں پلایا بول رہا جاتا ہے ہوں، محب وطن یہاں. میں تو یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو بارڈر پہ نہیں جاتے، نہیں لڑتے، لڑنے والوں کو سرو کرتے ہیں، کینٹین میں سرو کرتے ہیں، ان کے کچن میں سرو کرتے ہیں، ان کے آٹو، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، نرسیں ہیں، سب محب وطن سب ہیں. محب وطن ہیں یہ یار. محب وطن نہیں ہوتے تو وہاں جاتے کیوں؟ وہاں جاتے کیوں؟ جان دینے کا باقاعدہ وہ سائن کرتے نا کہ ہاں، ملک کے خاطر کہ جان ملک دیں کی گے. خاطر. تو یہ ان کی مینٹلٹی ہے. انہوں نے ہر دفعہ ایک ایشو بنانا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے امریکن سفارتکار کا ایشو بنایا، ہاں بنا ہے. بڑا زبردست ایشو بنایا، دلے کارڈ ڈرا وہ گئے تو ہر دفعہ سودا بیچتا ہے، اچھا، نیا بیچتا ہے، بیچ کے نہیں نکل آپ جاتا ہے. مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ اتنے لوگ کیسے آ جاتے ہیں، اتنے لوگ بات کیسے مانتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، یہی ٹوٹل تعداد ہے. ہر جگہ. یہی نہیں، یہی ٹوٹل تعداد ہے. جس شہر میں انہوں نے جلسہ کیا اور جتنے لوگ آئے، یہی ان کے ٹوٹل ووٹر ہیں. یہ فالوورز ہیں خان صاحب. یہ ٹوٹل ووٹر ہیں، یہ فالوور نہیں ہے، یہ ٹوٹل ووٹر ہیں. ان کا ایک ایک آدمی نکل کے آتا ہے. کیوں؟ کہ ان کے ساتھ چلنے والا آدمی ان کے شہر میں ہے. جتنا ووٹر تھا وہ تو کنارہ ہو چکا. اور یہ جو شور مچاتے کراچی میں ہم نے الیکشن جیتا، کراچی میں جو 30,000 ووٹ پڑے، یہ ٹوٹل اس پورے 4 لاکھ کے حلقے میں یہی ووٹ ہیں. 5.5 لاکھ. یہی ووٹ ہیں، یہی ووٹ ہے. اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہے. ان کا تو بڈھا آدمی، بیمار آدمی بھی جو ان کو پسند کرتا ہے ووٹ دینے آیا تھا. تو یہ تو اب یہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کال دیں گے. آج بھی کہا، آج پھر کہا. اچھا، آج میں سن نہیں آج پایا. ٹیرس کورٹ میں ان کا کوئی وہ تھا، نکل کے کہ جی مجھے بلایا 20 منٹ کھا رہے انہوں نے جو بھی ہے. وہ تو کل بات کریں گے اس بات پہ کہ جو ہے نا کورٹوں کے معاملات میں بھی جو چیز ہو رہی ہے کیا آگے کہا پیچھے، جنہوں نے کہ جی مجھے آخری سمجھے کو بار نہیں دے رہا ہوں، کسی وقت بھی کال دوں گا. میں تو رکا ہوا تھا کس وجہ سے کہ جی سیلاب آ رہا ہے. میں رکا ہوا تھا کس وجہ سے کہ جی معیشت خراب ہے. ارے تم نے تو کہیں ٹائم ہی نہیں دیا. تم تو خط لکھ کے اقوام متحدہ سے کہہ رہے ہو کہ بھائی ان کو جو ہے نا ایڈ نہ دینا، یہ تو کھا جاتے ہیں. آج بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں نے 10 ارب روپے 1 سیکنڈ میں جمع کر لیے. انہوں نے جو ہے نا میڈیا بند کر دیا. 10 ارب روپے گئے کہاں؟ اور ان کو کوئی امداد نہیں دیتا. یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ یہی تو چلا رہے ہیں. بینک میں سارے ریکارڈ ہیں کتنے پیسے جمع ہوئے. اچھا، مزے کی چیز یہ کہ ان کو جو سب سے زیادہ وہ جو ٹیلی تھون کی تھی اس میں سب سے زیادہ پیسہ جو ملا امریکہ سے ملا. ارے وہ بھی ملا، جو ملا بھی اچھا وہ بھی ملا. وہ کہہ رہے 200 ارب روپے دیے اور وہ 2 ارب روپے دیے، اور وہ 2 ارب روپے جو ہے نا وہ دیں گے. ابھی تو وہ وعدہ کیا ہے وہ ہم نے. مہینوں کی بات ہوتی ہے. یہ تو طریقہ کار ہے. دکھائے نا اکاؤنٹ، کون سے اکاؤنٹ میں آئے ہیں پیسے؟ بھائی بات یہ جھوٹ پہ خان صاحب جنہوں نے بھی جمع کیا مجمع، ان کو میرا سلام ہے. جنہوں نے یہ جھوٹوں پورے پاکستان میں جھوٹوں کی ایک لاٹ اٹھا کے لے کے آئے، اور مطلب جھوٹ سے بھی آخر جو الفاظ دینے دے لو ان کو، پوری لاٹ جمع کی ہے. پاکستان کی ہسٹری کو تھوڑی سی دیر کے لیے سطحی طور پہ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جن لوگوں کے اوپر، جن لوگوں نے ان کو پالا تھا، ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے غداری کے الزام لگائے، مقدمے چلائے. چاہے وہ محترمہ فاطمہ جناح ہوں، چاہے وہ ولی خان ہوں، چاہے عبدالصمد خان چکزئی ہوں، ان سے عطا اللہ مینگل ہوں، ہاں کوئی بھی ان سے زیادہ محب وطن کوئی پھر ثابت نہیں ہوا. جب وقت پڑا اس ملک کے لیے تو وہی لوگ بالکل شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے. اس شخص کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے آپ کو صرف محب وطن سمجھتا ہے، اور اس کا وطن کیا ہے؟ بنی گالا. جی اس کا دیکھیں، لوگ باتیں کرتے ہیں صاحب فلانا کے پیسے، یہ خود ہی کہتے ہیں کہ اتنے پیسے. ہماری، آپ کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کا گھر ہے؟ اولاد ہے. اولاد ہے نا. ہاں آپ اپنے اثاثے کو اپنے جگر سے لگا کے رکھیں گے؟ بالکل. انہوں نے تو دونوں چھوڑے ہوئے. یہ تو ایک دفعہ بھی نہیں پاکستان لا کے بٹھالتے. بھائی تمہارا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ تم سے دور ہے، تو تمہاری پاکستان سے محبت کیا ہے؟ پاکستان سے محبت
کیا پروف کر رہی ہے کہ تم پاکستان کے لیے اچھا کام کرو گے جب تمہاری نسل ہی پاکستان میں نہیں ہے؟ بے شرمی اتنی ہے کہ دوسروں کی اولاد کے تانے دیتے ہیں کہ یار خان صاحب، میں بات یہ ہے کہ کیا ابھی آپ جنید صفدر والا دیکھا انہوں نے کیا کیا جھوٹ، ہے؟ ان کا کام نہیں ہے آخر بھائی۔ غلاظت جو ہے نا بھری پڑی ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ میکائیلو کے یہ پیروکار ہیں، ان کی کتابیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، چانکیہ کو پڑھتے ہیں، ان کے اندر وہی کھوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میں تو سیاسی طور پہ تو مخالفت کرنے کی بات نہیں ہے، کہ میں تو اب ان عمل کی مخالفت کر رہا ہوں جو عمل وہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہہ دیا، یہ وزیر اعظم رہے ہیں، ایکس وزیر اعظم رہے نا، 4 سال رہے نا، ان کو یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف کی تعینات کرے، میں نے ایکسٹینشن کا کہا ہی نہیں، تو کیسے ٹائم بڑھا دو بھائی؟ مطلب کوئی آئین بتاؤ، کوئی قانون بتاؤ، کس قانون کے تحت جو ہے نا، یہ تو بتاؤ۔ یہ کوئی وہ کرایہ داری کا معاہدہ ہے کہ اچھا یار اگلے مہینے دے دینا، چھوڑو۔ آپ گھر بیٹھے ہو، آپ بیٹھ کے کہو کہ مطلب پورا 22 کروڑ عوام اپنی جگہ ہے، حکومت اپنی جگہ، فوج اپنی جگہ، آپ اکیلے بیٹھ کے حکومت جو آرڈر دو گے وہ آرڈر پورا ہو جائے گا، مطلب تم ہو کون؟ آرمی چیف ان کی خواہش کا ہونا چاہیے، چیف جسٹس وہ ثاقب نثار کیا ہے اس جیسا ان کو ملنا چاہیے، ان کو تمام جج ان کی حمایت کے ملنے چاہیے، ان کو وہ جج ملنے چاہیے جنہوں نے کہا کہ شاید ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہوگا اسی میں۔ جی جی۔ اچھا، ہمارے معاملات ایسے چلائے گئے اس ملک کے کہ اگر ابھی نہیں سنبھالے گئے تو مجھ جیسا جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے، میرے ذہن کہتا ہے کہ پھر پاکستان میں انارکی کوئی روک نہیں سکتا، آپ کو لگام دینی ہوگی ایسے لوگوں کو۔ آج وہ اعظم سباتی، وہ جس کو امریکہ نے ڈپورٹ کر 2 ٹکے کا بھاگا وہاں سے، ہاں ڈپورٹ تو پکڑ کے چور کے سارے جمع کیے ہوئے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ دہشت گرد۔ بات آپ یہ دیکھیں، کل پرسوں جو ہے نا وہ مراد سعید سوال جواب کر رہا ہے کہ مطلب مراد سعید، آپ یہ دیکھو کہ مراد سعید کی حیثیت کیا، مطلب کس نام سے مشہور ہے، لا حول ولا قوت بات بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بات نہیں کہتے، ہم تو ایک بات کہتے ہیں، لیکن کون لوگ اٹھ کے سوال کر رہے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ صرف پیسے کی یا شہرت کی بنیاد کے اوپر اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ان کو مقام دے دینا۔ یہ اعظم سواتی سب سے پہلے آن کے سینیٹر جمعیت علماء اسلام سے بنا، اس وقت ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے تھا ابھی بھی کہ کوئی بڑا چندہ دینے والا آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ مخلص ہو، وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن چاہتا ہے۔ آج چندے سے بھی ان کے اس میں نکل گیا، وہ کس کو پکڑا ہے، وہ پشاور میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، کیا نام ہے وہ سینیٹر کوئی سینیٹر بولا میرا سب سے بڑا جو ہے، میرا سب سے بڑا جو ہے نا وہ مال دینے والے بندے کے گھر پہ چھاپا مار دیا، پھر کہنے لگے نہیں وہ تو پولیٹیکل میری حمایت کرتے ہیں اس لیے جو ہے نا اس کے، لیکن جو جملے سارے میں سمجھتا ہوں جتنی گفتگو ان کی ہوتی ہے وہ سینس میں نہیں ہوتی۔ میں نہیں سمجھتا ایک سینسیبل آدمی، سمجھدار آدمی، سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اس قسم، آپ اندازہ کریں نا، یہ تک تو کہہ دیا کہ جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا اس نے شرک کیا، اب کیا بچا؟ یہ تک کہہ دیا کہ نون لیگ کو ووٹ دینا جو ہے نا وہی نا، جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا یعنی کہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو اس نے شرک کیا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر دی۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ چلے خیر، بہرحال خان صاحب چلتا رہے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ تو میرا یقین ہے کہ اللہ آنے والا وقت انشاءاللہ یہ سب صفائی ہو رہی ہے، اس ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور یہ ملک بنا ہی اللہ کی تائید سے ہے۔ بالکل خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب اللہ کی تائید سے بنائے تو اللہ ہی تعالیٰ اس ملک کی حفاظت بھی کرے گا اور ایسا اسباب پیدا کرے گا کہ اس ملک کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اعظم بیگ اور افضل علی خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔